بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پوری دنیا کے میرے مسلمان بھائیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سننے والے حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج کل ہمارے ملک میں ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف تکلیفوں اور دکھوں کی داستانیں ہیں، ہر ایک شخص پریشان ہے۔ بہت سے لوگ سیلاب کی وجہ سے پریشان ہیں، کئیوں کے گھر گر گئے، کئیوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور عموماً لوگ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے اور دیگر پریشانیوں کی وجہ سے سخت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ اب وجہ ان تکلیفوں کی کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص پریشان کیوں ہے؟ ان کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم نے ان وجوہات کو تلاش کرنا ہے اور پھر ان سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے اور اپنے احباب کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے مسلمانوں کو بھی بچانا ہے۔ ان تمام اسباب میں سے جو ہماری پریشانیوں، تکلیفوں، دکھوں، مصیبتوں اور طرح طرح کی آزمائشوں کی ہمارے اوپر جو بہتات ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ان میں سے ایک وجہ سود کھانا ہے۔ دیندار لوگ، باریش لوگ، اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی کہنے والے، پرہیزگار، متقی کہنے والے بھی سود میں مبتلا ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہاں تک وقت آ چکا ہے کہ ایک مجبور، لاچار، مفلس شخص کسی کے پاس جاتا ہے کہ بھائی مجھے 10,000 قرض حسنہ دے دو، تو دوسرا شخص قرض حسنہ 10,000 دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک تیسرا شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے 5,000 دے دو سود پر، تو وہ 1 منٹ میں نکال کے دے دیتا ہے۔ مجھے 20,000 دے دو، مجھے 50,000 دے دو، مجھے 1,00,000 دے دو۔ سود پر ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں اور قرض حسنہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور سود کا وبال اور گناہ کتنا ہے؟ ایک میں حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرایا گیا، معراج کے سفر پر میں گیا، میں نے 7ویں آسمان پر اپنے سر کے اوپر بجلی کی سی گرج چمک دیکھی، اور کچھ لوگ دیکھے کہ ان کے پیٹ ان کے سامنے ایسی کوٹریوں کی طرح ہیں جن میں سانپ چلتے پھر رہے ہیں، اور سانپ چلتے پھرتے باہر ہی سے دکھائی دے رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے سید دو عالم، فخر دو عالم، رحمت کائنات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھانے والے ہیں، ان کے پیٹ کوٹریوں کی طرح بڑے بڑے ہیں، ان میں سانپ چلتے پھرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت عطا خراسانی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود کے 72 درجے ہیں۔ سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی مسلمان اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرتا، اور سود کا 1 درہم 30 سے زائد زنا ہو، ان سے بدتر ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر برے بھلے آدمی کو کھڑا ہونے کا حکم فرمائیں گے، سود خور دیوانے اور پاگل آدمی کی طرح کھڑا ہوگا، جیسے دیوانے کھڑے ہوتے، جیسے پاگل آدمی کھڑا ہوتا، کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا، گر پڑے گا۔ دیوانے جو ہیں وہ گر پڑتے ہیں، پاگل آدمی جو معذور ہوتا ہے وہ گر جاتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا صحیح طور پر۔ تو سود خور کا حال یہ ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ
جب کسی بستی والے 4 چیزوں کو حلال سمجھنے لگ جائیں، برا ہی نہ سمجھیں، گناہ ہی نہ سمجھیں، تو ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور جگہ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ جو شخص بے حیائی، فحاشی اور عریانی کو اسی طرح برا نہیں سمجھتا، اور جن علاقوں میں یہ چیزیں ہونے لگ جاتی ہیں ان علاقوں والے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ثابت رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کو حلال سمجھنے والے اپنے لیے ہلاکت کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ جو تول میں کمی کرتے ہیں، نمبر 2 جو پیمائش میں کمی کرتے ہیں، نمبر 3 جو بکثرت سے زنا کرتے ہیں، نمبر 4 جو سود کھانے والے لوگ۔ دیکھیں، جب تول میں کمی ہوگی، آج ہمارے پورے پاکستان کی منڈیوں کو دیکھ لیں، جہاں تولا جاتا ہے سامان، غلہ تولا جاتا ہے، چیزیں تولی جاتی ہیں، سبزیاں تولی جاتی ہیں، ان کا پیمانہ جا کر چیک کریں، دکانوں کو چیک کریں، کیا حال ہے ہمارا۔ کہتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں، لکھا کچھ ہوتا ہے، کرتے کچھ ہیں۔ پیمائش کو دیکھ لیں، پیمائش ہماری کیسے ہو رہی ہے۔ کتنے معاملات ہیں ہمارے، ٹھیکیداروں کے معاملات، کپڑے والوں کے معاملات، دیگر معاملات، کتنی چیزیں جو پیمائش کر کے ہم خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، ان میں ہم اپنا حال دیکھ لیں۔ دودھ کے پیمانے کو دیکھ لیں، جو 1 کلو کا پوا ہوتا ہے، نیچے ہم نے اس کی موٹی تہ لگائی ہوتی ہے، اندر سے، باہر سے وہ 1 ہے، اندر سے اس کو جو ہے نا ہم نے کم کیا ہوتا ہے۔ پیٹرول کا معاملہ دیکھ لیں، جتنا کچھ آپ دیکھ لیں، ناپ تول میں، پیمائش میں جب کمی کریں گے، پورا تولیں گے نہیں، پوری پیمائش نہیں کریں گے، زنا کثرت سے کریں گے، سود کثرت سے کھائیں گے، فرمایا وہ لوگ اپنی ہلاکت کا فیصلہ خود کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہلاک، تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے سارے مسلمانوں کی خدمت میں، پوری امت مسلمہ کی خدمت میں 10 بستہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے سود سے توبہ کریں، نکلیں، اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں، اپنے لیے ہلاکت کے فیصلے کو حلال نہ کروائیں۔ فحاشی، عریانی اور یہ سود کھانا اور یہ گناہ جب عام ہو جاتے ہیں تو وہ علاقے والے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال قرار دے دیتے ہیں۔ اور جو شخص توبہ کر لیتا ہے، سبحان اللہ، پھر اللہ پاک کیسے اس سے صلح کرتے ہیں، کیسے اللہ پاک اس کو معاف کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت ایک مختصر واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ حضرات میری اس معروضات کو آخر تک سنیں۔ حضرت حبیب عجمی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، جب انہوں نے توبہ نہیں کی تھی، توبہ کرنے سے پہلے بہت زیادہ اپنا مال سود پر دیتے تھے، ہر ایک کو سود پر دینا، سود، یہاں تک کہ صبح جب گھر سے نکلتے تھے، شام کو جب گھر واپس لوٹتے تھے تو سبزی، گوشت، آٹا، کھانے پینے کی چیز، لکڑیاں، آگ جلانے کے لیے جو بھی چیز ان کو میسر ہوتی تھی وہ سود پر لے کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے تھے، گھر والی نے کہا آج کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، جاؤ کچھ لے کر آؤ۔ کہا ابھی لایا، سود پر ابھی لے کے آیا۔ گئے، ایک دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا حبیب عجمی، سود لینے آیا ہوں، کچھ دو۔ خاتون کی آواز آئی کہ اکیلی ہوں، گھر والے نہیں ہیں، شوہر نہیں ہے، ہسبینڈ نہیں ہے، کہیں گئے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بھیڑ صبح ذبح کی تھی، اس کی سری پڑی ہوئی ہے، کہو تو وہ دے دوں۔ کہاں؟ وہی دے دو۔ سود میں سری لی، گھر آئے، لا کر بیوی کو دی، بولا اس کو صاف کرو اور پکاؤ۔ کہاں لکڑیاں نہیں ہیں، آٹا نہیں ہے، وہ بھی لے کے آؤ۔ گئے اور سود پر لکڑیاں بھی لے کے آئے، آٹا بھی لے کر آئے۔ اب گھر والی نے وہ ہانڈی بنائی، سیری بنائی اور صاف کی، اس کو ہانڈی بنا کر تیار ہو کے اب ہانڈی رکھ دی۔ اب حبیب عجمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے, ہنڈیا بس تیار ہیں, ابھی کھانا کھانے لگے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی. بھوکا ہوں کئی دن سے, اللہ کے نام پر کچھ دے دو. اندر سے حبیب اجمی نے کہا چل چل اپنا کام کر, اگر یہ ہم نے تجھے دے دیا ہم بھوکے مر جائیں گے, تو امیر نہیں ہوگا, ہم بھوکے مر جائیں گے, چل اپنا کام کر, اپنا راستہ پکڑ. وہ بیچارہ چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب حبیب اجمی کی بیوی نے, ان کی اہلیہ نے, ان کی گھر والی نے اس جو سیری بنائی ہوئی تھی اس ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو اندر خون ہی خون تھا. کہا حبیب اجمی یہ دیکھو اپنی بدبختی کی علامت, یہ دیکھو تم نے کیا کیا. ایک تو سود پر سیری لے کر آئے, سود پر لکڑیاں لے کر آئے, سود پر آٹا لے کر آئے, اور پھر ایک اللہ کے نام پر بھوکا روٹی مانگنے کے لیے آیا, اسے بھی بھگا دیا. یہ دیکھو اپنی بدبختی. وہیں جب خون کو دیکھا ہانڈی میں حبیب اجمی نے تو دل پر چوٹ لگی اور بیوی سے کہا تو گواہ ہو, میں اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں, تجھے بھی گواہ بناتا ہوں, میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد میں سود کا کام نہیں کروں گا. باہر نکلے ہیں, قدرتی طور پر جمعہ کا دن تھا اور چلے جا رہے ہیں. راستے میں بچے کھیل رہے تھے, دور سے بچوں نے دیکھا کہ حبیب اجمی آ رہے ہیں تو کہنے لگے پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, حبیب اجمی آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کی گرد ہم پر پڑے اور ہم بدبخت ہو جائیں. اتنے گناہگار تھے, سود پر پیسے دیے ہوئے تھے, سود پر سارے کام کرتے تھے. پھر چوٹ لگی دل پر, چونکہ بصرہ کے رہنے والے تھے اور اس وقت کے جو بزرگ تھے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس وقت موجود تھے, لوگوں کی اصلاح کیا کرتے تھے. سیدھا حسن بصری رحمہ اللہ کے خدمت میں پہنچے اور جا کر سارا ماجرا سنایا اور کہا میں اللہ کو گواہ بنا کر آیا ہوں, اپنی بیوی کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں, آپ بھی میری اصلاح فرمائیں. وہیں حسن بصری رحمہ اللہ نے توبہ کی, دوبارہ بیعت توبہ کی کروائی, بیعت توبہ کروائی. انہوں نے بیعت توبہ کی اور اپنی اصلاح کروائی, دل پہ انہوں نے توجہ کی, اللہ کی کچھ ضربیں لگوائیں, دل کی کایا پلٹی, واپس اپنے گھر آئے. اس لیے کہ میں جا کر اعلان کروں کہ آج کے بعد حبیب اجمی نے سودی معاملات کو چھوڑ دیا ہے, اصل رقم آ کر مجھے دے دو اور بس معاملات ختم کرو, کسی سے آج کے بعد میں سود نہیں لوں گا. پھر واپس آ رہے ہیں, جمعے کا ہی دن ہے, اسی وقت کچھ دیر کے بعد تو وہی بچے کھیل رہے ہیں. اب وہ بچے کیا کہنے لگے, ارے بھائیو پیچھے ہٹ جاؤ, حبیب اجمی آ رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کی گرد اس پر پڑ جائے اور ہم گناہگار ہو جائیں. وہیں رنگ فق ہوا, حیران و ششدر ہوئے اور کہا سبحان اللہ, اے اللہ آپ اتنی جلدی صلح کر لیتے ہیں گناہگار سے. کہ جا رہا تھا تو بچوں نے کیا کہا, واپس آ رہا ہوں تو بچوں نے کیا کہا. اتنی دیر میں اللہ صلح کر لیتے ہیں. کوئی اللہ کی طرف جائے تو صحیح, کوئی توبہ کرے تو صحیح, کوئی اللہ سے صلح کرے تو صحیح. اس لیے میں دست عرض کروں گا اپنے تمام امت مسلمہ سے, خدا کے لیے سود کو چھوڑ دو, سود والے گناہ سے توبہ کر دو, ناپ تول میں کمی سے توبہ کر لو, اور پیمائش میں کمی سے توبہ کر لو, زنا سے توبہ کر لو, اور آئندہ کے لیے پکا عہد کر لو. ہم نے ان گناہوں سے خود بھی بچنا ہے, امت مسلمہ کو بچانا ہے, ہر ایک کو ترغیب دینی ہے. تو یہ میرا ایک درد دل تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. کچھ احادیث رکھی اور ایک واقعہ رکھا, اور یہ حدیثیں ہیں, یہ کوئی ایسی قصے کہانیاں نہیں ہیں. اور یہ جو میں نے حبیب اجمی رحمہ اللہ والا واقعہ بیان کیا, یہ حقیقت میں واقعہ ہے, یہ کوئی بنایا ہوا نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے, اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, پریشانیوں سے نکالے. اگر آپ کو میرا یہ واقعہ بیان کرنا اور یہ احادیث مبارکہ بیان کرنا اچھا لگا ہو تو آپ اسے آگے شیئر بھی کریں, اپنے احباب کو سنائیں, تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.